موساد نے جگہ جگہ فساد برپا کیے، بہت سے ممالک میں دخل اندازی کی، اس کے بعد وہاں کے رہنماؤں کو قتل کیا۔ موساد ہے کیا؟ کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پورا شہر تباہ کر سکتا ہے۔ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت بھی کوئی ایک ہفتے کا کھیل نہیں ہے، کوئی ایک مہینے کا کھیل نہیں ہے، سالوں پہ محیط موساد کی وہ محنت شامل ہے۔ موساد میس ڈسٹرکشن کے لیے معلومات اکٹھی کرتا تھا، امن عامہ کے لیے معلومات اکٹھی نہیں کرتا تھا۔ اولمپکس میں 11 کھلاڑیوں کے قتل کا بدلہ 110 لوگوں کو قتل کر کے لیا، اور مختلف مقامات پہ مختلف ممالک میں مختلف ممالک، اور پھر کہتے ہیں کہ جس کو قتل کیا اس پہ 11 گولیاں داغی موساد کے ایجنٹس نے، چونکہ وہ 11 تھے۔ موساد is not an intelligence agency, it's a killing squad of Israel۔ اسرائیل کی جانب سے موساد نے جو آپریشن کیا، آپریشن تھنڈر بولٹ، وہ جو آپریشن کیا گیا نیتن یاہو کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنانے کے لیے، وہ تھنڈر بولٹ تھا۔ تاریخ کا سخت ترین، خطرناک ترین، مشکل ترین آپریشن موساد کا وہ آپریشن ہے۔ نیتن یاہو کمانڈر ہے، فرنٹ لائن پہ لیڈ کر رہا ہے۔ تمام ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے 20 گڈ ایئرس موساد نے انتظار کیا ہے۔ ناظرین، دنیا میں کچھ جنگیں بندوقوں سے نہیں لڑی جاتی بلکہ وہ لڑی جاتی ہیں معلومات سے، خفیہ آپریشن سے، خفیہ ہتھیار سے، اور ان جنگوں کا ایک سب سے بڑا نام ہے موساد۔ موساد کس طریقے سے آپریٹ کرتی ہے، کن کن ممالک میں آپریٹ کیا ہے، اور بالخصوص کون سے آپریشنز ہیں جن کے ذریعے موساد نے اسرائیل میں اور دنیا میں اپنی جگہ بنائی ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق CIA آفیسر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب۔ موساد نے جگہ جگہ فساد برپا کیے، بہت سے ممالک میں دخل اندازی کی، اس کے بعد وہاں کے رہنماؤں کو قتل کیا، بدلے لیے، قتل عام کیا۔ موساد ہے کیا؟ اس کا سٹرکچر کیا ہے؟ کتنے آپریشنز اس کے کریڈٹ پر ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے؟ موساد بڑا ہی لیتھل انٹیلیجنس کا ادارہ جو کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پورا شہر تباہ کر سکتا ہے۔ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے پورا شہر داؤ پر لگا دیتا ہے۔ موساد کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے۔ 1948 میں اسرائیل کی 3 انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں، امن، شین بیٹ اور پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ۔ ٹھیک ہے۔ موساد کی باغ ڈور جب سنبھالنے کا موقع آیا تو اس وقت تک موساد کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ایجنسی نہیں تھی موساد ایجنسی نہیں تھی۔ اوکے۔ موساد امن کو موساد میں کنورٹ کیا گیا، یعنی جو ایجنسی امن تھی اس کے ساتھ ساتھ ڈیوٹیز بھی کنورٹ ہوئی کوئی؟ وہی ڈیوٹیز جو امن کی ڈیوٹیز تھیں، انٹرنیشنل لیول پہ، اوکے، بین الاقوامی سطح پہ انٹیلیجنس گیدر کرنا، دوسرے ممالک میں جا کے اپنے ایجنٹس کے ذریعے معلومات حاصل کرنا، اور موساد کی سب سے بڑی کامیابی کی ایک ہی وجہ، اور وہ وجہ ہے گریٹر اسرائیل۔ یعنی موساد بنانے کا مقصد، اس کے آپریشنز کا مقصد صرف گریٹر اسرائیل ہے۔ ایک مقصد۔ اوکے۔ موساد کی ہر کاروائی 1948 سے لے کے 1972 اور پھر 1972 سے لے کے 1976 اور پھر آج کے تازہ ترین حالات میں ایران میں جو اس وقت ہو رہا ہے، آیت اللہ خامنہئی کی شہادت میں، آیت اللہ خامنہئی کی شہادت۔ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت بھی کوئی ایک ہفتے کا کھیل نہیں ہے، کوئی ایک مہینے کا کھیل نہیں ہے، سالوں پہ محیط موساد کی وہ محنت شامل ہے جس نے ایران کو تل ابیب سے زیادہ جانا، تل ابیب سے زیادہ معلومات حاصل کی۔ اس کی وجہ ہے کہ موساد کے وہاں پہ ایجنٹس موجود تھے اور انہوں نے یہ ناپاک آپریشن سر انجام دینا تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں، ایک نہیں، ابھی تازہ ترین ایک ایجنٹ ایران میں پکڑا گیا ہے۔ ہاں، آج کے موجودہ حالات میں موساد اتنی پاورفل ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ موساد بنیادی طور پہ کلنگ سکواڈ جانا جاتا ہے۔ موساد امن عامہ کے لیے معلومات اکٹھی نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ موساد میس ڈسٹرکشن کے لیے معلومات اکٹھی کرتا تھا۔ موساد بدلہ لینے والی وہ ایجنسی
کہ جس نے میونخ اولمپکس میں 11 کھلاڑیوں کے قتل کا بدلہ 110 لوگوں کو قتل کر کے لیا، اور مختلف مقامات پہ مختلف ممالک میں قتل مختلف ممالک میں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جس کو قتل کیا اس پہ 11 گولیاں داغی موساد کے ایجنٹس نے، چونکہ وہ 11 تھے، اس 11 کے نمبر کو یہ خراج بتانے تحسین کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ہر ٹارگٹ پہ یا تو اس کے چتھڑے اڑا دیے گئے۔ تو یہ جو 72 میں آپریشن ہوا تھا جی۔ اولمپکس میں، اس وقت تو سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ اسٹیڈیم میں موجود تھے، اور یہ لوگ جو بلیک سپٹمبر پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ فلسطینین تنظیم تھی ایک، وہ وہاں پر پہنچی تھی اور انہوں نے 11 کھلاڑیوں کو قتل کیا تھا۔ جی۔ اس آپریشن کا کیا نام تھا؟ ریتھ آف گاڈ، یعنی کہ خدا کی یلغار، اللہ کا بدلہ، اللہ کا انتقام۔ یہ ریتھ آف گاڈ نام اس لیے دیا گیا کہ موساد اور اسرائیل یہ سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں خدا کے برگزیدہ، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، باقی سب کے سب یعنی مار دینے کے چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کوئی کچھ بھی نہیں ہے موساد، یعنی یہودیوں کے علاوہ، زائنسٹ کے علاوہ۔ موساد کی تنظیم آج اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں، کسی لیمن سے پوچھیں یا کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ جی دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے CIA۔ ہاں، یہی کہا جاتا ہے کہ CIA۔ آپ CIA کے کسی آفیسر سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ موساد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ موساد اتنی پریکٹیکل اور اتنی پروفیشنل ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ موساد ایک کلنگ اسکواڈ ہے، وہ امن عامہ کے لیے، دنیا عالمی امن کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ You are saying Mossad is not an intelligence agency. It's a killing squad of Israel. اسرائیل۔ اور یہ کس کے لیے کام کرتا ہے؟ اسرائیل کے بینیفٹ کے لیے، گریٹر اسرائیل کے لیے، یا نیتن یاہو کے لیے؟ سنیے، دیکھیں نیتن یاہو، ان کا کیا کنیکشن ہے؟ نیتن یاہو موساد کی وجہ سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنتے ہیں۔ نیتن یاہو موساد کی وجہ سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنتے ہیں؟ جی، اس میں قربانی شامل ہے یونی نیتن یاہو کی، نیتن یاہو کے سگے بھائی کی۔ آپریشن تھنڈر بولٹ، وہ جو آپریشن کیا گیا نیتن یاہو کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنانے کے لیے، وہ تھنڈر بولٹ تھا۔ جی، آپریشن تو تھا وہ مجبوراً، چونکہ پیلسٹینینز اور جرمن، ویلفریڈ تھا غالباً جرمنی سے۔ یہ آپریشن مجبوری میں تھا نیتن یاہو کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنانے کے لیے؟ نہیں، اس آپریشن کی وجہ سے نیتن یاہو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن گئے۔ اوکے، ایکسیڈنٹلی کہہ لیجئے آپ اسے، یا اس کے لک کہہ لیجئے آپ اس میں۔ اوکے، نیتن یاہو حادثتاً ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنتے ہیں اسرائیل کے، اور وہ حادثہ تھا وہ ہائی جیکنگ جو فلسطینی جہادیوں نے اور جرمنی سے ناراض ان لوگوں کی مشترکہ کارروائی تھی۔ اور یہ کہاں پہ ہائی جیکنگ ہوئی تھی؟ یہ ہائی جیکنگ تل اویو سے اڑنے والی فلائٹ کی ہوئی تھی، گریس سے۔ اوکے، تل اویو سے ایک فلائٹ ٹیک آف کرتی ہے، ویلفریڈ اس جو آپریشن تھا اس کو لیڈ کر رہا تھا، 4 لوگ تھے جن میں ایک خاتون بھی شامل تھی۔ وہ موساد کی تھی یا وہ پیلسٹینین؟ اوکے، یہ 4 لوگ۔ اچھا، اب آپ سوچیں، ذرا غور کریں کہ ہم لوگ مختلف سیکیورٹیز بریچ کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ کیسے سیکیورٹی بریچ کیسی ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو میں حال ہی میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، وینزویلا کے جو صدر کو کراکس سے اٹھایا گیا تھا، وہ سیکیورٹی بریچ تھا ایک بہت بڑا، گھن گرج تھی ہیلی کاپٹرز کی۔ کہاں گئی تھی سیکیورٹی؟ وہ تو گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ اچھا، گھر میں لوگ، وہ تو وہاں لوگ موجود تھے جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ اب یہ جو آپریشن ہوا ہے، جس آپریشن کا نام آپریشن تھنڈر بولٹ ہے، لیتھل ترین آپریشن اسرائیل کی جانب سے موساد نے جو آپریشن کیا، تاریخ کا سیاہ یہ ترین تاریخ آپریشن، کا سخت ترین، خطرناک ترین، مشکل ترین آپریشن، جس کو انٹرنیشنلی سب سے لیتھل آپریشن کہا گیا۔ کم سے کم نقصان میں خطرناک ترین
ہائی جیکنگ کو ناکام بنایا گیا. اچھا، اور وہ یہ کیسے؟ جی بریچ آف سیکورٹی آپ دیکھیے. ہاں. ایک فلائٹ ٹیک آف کرتی ہے ایئر فرانس تل اویو سے اور اس نے جانا ہے فرانس. ٹھیک ہے. راستے میں گریس اس کا ایک پڑاؤ ہے. وہاں پہ کچھ پیسنجرز نے اترنا ہے, کچھ پیسنجرز نے بورڈ ہونا ہے. بالکل. اور اس میں زیادہ تعداد ہے اسرائیلیوں کی, جیوز کی. بہت کم تعداد ہے نان جیوز کی. ٹھیک ہے. سر یہ جس وقت گریس لینڈ کرتی ہے وہ فلائٹ تل اویو سے ٹیک آف کر رہی ہے, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے. محفوظ ترین فلائٹ ٹیک آف کر رہی ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے, کسی قسم کی 1% بھی اس میں خطرے کی بو نہیں ہے. ٹھیک ہے. خطرہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ خطرہ پیدا ہوتا ہے گریس. جب فلائٹ وہاں پہ لینڈ کرتی ہے. جب وہاں فلائٹ لینڈ کرتی ہے, مسافر اترتے ہیں اور مزید مسافر سوار ہوتے ہیں. فرانس جا رہی ہے وہ فلائٹ. 106 مسافر ہیں اس فلائٹ میں, 106, اور اس میں زیادہ تعداد ہے جیوز کی, اسرائیلیوں کی. ویلفریڈ اپنی ٹیم کے ساتھ اس ایئرپورٹ میں بورڈ ہوتا ہے اس فلائٹ میں. اوکے. اور ان کے پاس گرنیڈ بھی ہیں اور گنز بھی ہیں. وہاں پہ میٹل ڈیٹیکٹرز کام نہیں کر رہے, ان کے جو ایکس رے مشینز جس میں سے وہ گزرتے ہیں وہ کام نہیں کر رہے. باقاعدہ ویپنز, لیتھل ویپنز وہ کیری کرتے ہیں اور وہ اس ہوائی جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں ان مسافروں کے ساتھ جو وہاں سے سوار ہوئے. اب آپ پاسپورٹس, امیگریشن, سب کا سب ہوا. بالکل. بورڈنگ ہوئی, پورا پروسیس ہوا. ٹھیک, بیٹھ گئے. 2 بیٹھ گئے فرسٹ کلاس میں, 2 بیٹھ گئے اکانومی میں. جب فلائٹ ٹیک آف ہوئی تو جو 2 فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو گن پوائنٹ پہ لے لیا, اور وہاں پہ جو کرو تھا اس کرو کے ایک ممبر کو بھی گن پوائنٹ پہ لے لیا. ٹھیک ہے. پتا چل گیا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے. ویپنز اور گرینیڈز دیکھے لوگوں نے, لوگ خوفزدہ ہو گئے, چیخو پکار شروع ہو گئی. یہ اس وقت جب گریس سے وہ فرانس کی طرف جب روانہ وہ ہوئی گریس فلائٹ. سے فرانس کے لیے ٹیک آف کر رہا ہے. ٹھیک ہے. آپریشن تھنڈر بولٹ. سر این اس مقام پہ کہ جب وہاں چیخو پکار شروع ہوئی تو کاکپٹ میں ہے ایک پائلٹ, کیپٹن, ایک کو پائلٹ اور ایک انجینئر. یہ 3 لوگ ہیں. پائلٹ یہ ناگوار سی آوازیں سن کے انجینئر سے کہتا ہے کہ دیکھو پیچھے کیا ہو رہا ہے. فرسٹ کلاس میں کچھ. این اس وقت کہ جب وہ کاکپٹ کا دروازہ کھلتا ہے تو سامنے ویلفریڈ کھڑا ہوا ہے جو جرمن ہے. ہاں. اور وہ شوٹ کر دیتا ہے. اس کے اس کے ٹیمپل پہ گن رکھ لیتا ہے. اوکے. ایک ہاتھ میں گرنیڈ, ایک ہاتھ میں ویپن, اور کاکپٹ میں چلا جاتا ہے. کو پائلٹ کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے, اس مقام پہ خود بیٹھ جاتا ہے. اوکے. جو فلائٹ کی ساری کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں وہ بتا دیتا ہے کہ ہائی جیک ہو چکی ہے یہ فلائٹ. یہ فلائٹ ہائی جیک ہو چکی ہے. اور پائلٹ کو بھی بتا دیتا ہے کہ اب آپ میرے اشاروں پہ چلیں گے. پائلٹ مجبور ہو جاتا ہے. وہ جو پیچھے اکانومی میں ہے وہ بھی سب کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہائی جیک ہو چکا ہے, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اور یہ کتنے لوگ تھے؟ 5. یہ تھے 4 لوگ, ایک خاتون اور 3 لوگ. 3 لوگ. اب سر جب یہ اب اس سے بھی اگلی جو لیتھل صورتحال ہے اس پہ بھی ذرا بریچ آف سیکورٹی کا ذرا آپ اندازہ لگائیے. سر یہ فلائٹ ڈائیورٹ کرواتے ہیں لیبیا جسٹ فار ریفیولنگ. اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ دشمن ملک جہاں پہ ان کو شیلٹر بھی مل سکتا تھا, جہاں پہ ان کی امداد بھی ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے جانا ہے ایٹبے. ایٹبے ہے وہ ایئرپورٹ جو یوگنڈا میں ہے, اور یوگنڈا کا پریزیڈنٹ کون ہے؟ ایدی امین. 1976. ایدی امین وہ شخص ہے
کہ جو ان دنوں میں اخبارات کی بھی زینت تھا, میڈیا میں اس کا بہت نام تھا, اور اس پہ بہت سی کانسپریسیز کے بھی معاملات جو تھے وہ چل رہے تھے, اور بے شمار رومرز بھی تھیں مارکیٹ میں کہ ایدی امین شاید انسانی گوشت کھاتا ہے, یعنی کہ خوفناک ترین شخصیت کے طور پہ وہ جانا جاتا تھا. سر, لیبیا سے ریفیولنگ ہوتی ہے, لیبیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے, وہ نائمداد کہ کوئی فلائٹ ہائی جیک ہوئی ہے, یا وہ مجبوراً یہ سارے کام کر رہے ہیں. ریفیلنگ کے بعد یہ اس کو ساؤتھ کی طرف لے جاتے ہیں, یوگنڈا. ایٹبے ایئرپورٹ پہ یہ فلائٹ لینڈ کر جاتی ہے, اور ایدی امین یہاں پہ ڈبل گیم کھیلتا ہے. مقصد کیا ہے؟ وہ 53 قیدی, 53 پرزنرز, جنہیں وہ لوگ ملیٹنٹس کہتے ہیں, یہ لوگ جہادی کہتے ہیں, یعنی لبریشن, پیلسٹینین لبریشن سے متعلقہ لوگ, یعنی 53 فلسطینی جو ہے وہ محصور تھے اسرائیل کی قید میں تھے زیادہ تعداد میں, اور کچھ دیگر ممالک میں تھوڑی تعداد میں قید تھے. فرانس میں بھی کچھ لوگ, یعنی ڈیمانڈ رکھ دی انہوں نے, ابھی ڈیمانڈ رکھیں گے جا کے جب وہ فرانس وہاں پہ ابھی ریفیول کروایا, اور اس کے بعد پھر یوگنڈا لینڈ کر گئے. اب یوگنڈا آرمی ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے. مگ طیارے چاروں طرف سے اس فلائٹ کو گھیر لیتے ہیں. آرمی واچ ٹاورز پہ ڈپلوائے کر دی جاتی ہے, اور آرمی ہی چیک پوسٹ پہ بھی, جتنی چیک پوسٹ ہیں ایئرپورٹ کی, وہاں بھی ڈپلوائے کر دی جاتی ہے. مینس یوگنڈا کے ساتھ, یوگنڈا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ, ایدی امین کے ساتھ, یہ جو پیلسٹینینز تھے اور جو جرمن تھے, ان کی پہلے سے سانٹھ گانٹھ ہو چکی تھی, ورنہ وہ کیوں سپورٹ کر رہا تھا؟ اس نے بظاہر یہ شو کیا, جو ڈپلومیٹک معاملات ہوتے ہیں آپس میں مختلف ممالک کی گفت و شنید ہوتی ہے, اس پہ اس نے یہ کوشش کی کہ میں یہ ثابت کر دوں کہ میں معاملات حل کروا رہا ہوں, اور اس کے لیے اس نے ایک چال بھی چلی. یوگنڈا کے پریزیڈنٹ ایدی امین نے چال یہ چلی کہ جو نان جیوز تھے, دیگر لوگ, ان کو وہاں سے آزاد بھی کروا دیا, نکلوا کے ان کو فرانس بھجوا دیا. لیکن جو جیوز تھے, جو اسرائیلی تھے, وہ ہاسٹیج رہے. اور سر اس میں دیکھیں مزے کی بات, پوائنٹ, کہ یہ ایئر کرافٹ, آپ نے سنا ہوگا بے شمار ہائی جیکرز کو وہ ایئر کرافٹ میں رکھتے ہیں سب کچھ. سر انہیں ایئر کرافٹ سے آف لوڈ کیا گیا, یہ سارے کے سارے پیسنجرز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. نان جیوز کو الگ کیا گیا, جیوز کو الگ کیا گیا. جو اسرائیلی ریزیڈنٹس تھے ان کو بھی, اور جو بائی کاسٹ بائی فیتھ جیو تھے ان کو الگ کیا گیا, اور جو نان جیوز تھے ان کو پھر ایدی امین نے فرانس بھجوا بھی دیا. اور یہ ایک تاثر قائم ہو گیا, اور اس کے لیے بڑی جے کار بھی ہوئی ایدی امین کی کہ جی بہت بڑا سٹیپ ہے کہ انہوں نے کچھ ہاسٹیجز کو آزاد کروا دیا. سر یہ وہاں کے باقاعدہ جو لاؤنج ہوتا ہے, جسے ایئرپورٹ لاؤنج, وہاں پہ ان سب کو ٹھہرایا گیا 2 حصوں میں تقسیم کر کے. وہاں پہ ان کو کھانا کھلایا گیا, جیوز کو بھی نان جیوز کو, سب کو. ٹھیک ہے, وہیں کھانا کھلایا گیا. اس میں ایک خاتون بیمار ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس خاتون کو ہاسپٹلائز بھی کروا دیا جاتا ہے, وہی ایئرپورٹ لاؤنج سے ہاسپٹل بھیج دیا جاتا ہے. وہاں پہ یہ جو ہائی جیکرز ہیں, ان کی تعداد کتنی ہے؟ 4. ٹھیک سر, 3 مرد 1 خاتون. اور اب وہاں پہ 3 ہائی جیکرز اور شامل ہو جاتے ہیں اس میں, یہ ہو جاتے ہیں 7. یہ اب ہو جاتے ہیں 7. آپ ذرا غور کیجئے, یوگنڈا میں بھی ہائی جیکرز موجود تھے. ہائی جیکرز یوگنڈا سے شامل ہو جاتے ہیں 3, یا یوگنڈا پرووائڈ کر رہا تھا ہائی جیکرز؟ نہیں, وہ انہی کے لوگ تھے. اوکے, پیلسٹینین تھے. جی, وہ آلریڈی وہاں موجود تھے. ٹھیک ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ شاید 4 لوگوں کی پلاننگ تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بھاری بھرکم پلاننگ تھی, جس میں ممالک انوالو تھے, اور اس میں ایدی امین کا 100% کردار تھا. ایدی امین کی مدد کے بغیر وہاں پہ 3 لوگ کیسے ان ہائی جیکرز میں شامل ہو گئے؟ اس کے بعد ڈپلوائے کیسے ہوگی آرمی؟ پھر اس کے بعد وہاں پہ مگ طیارے جو ہے وہ اس کو سیکیورٹی کیوں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ پھر وہاں پہ کھانا کھلائے جا رہے ہیں, پھر جیوز نان جیوز کو الگ کیا جا رہا ہے, اور یہ جو ہائی جیکرز ہیں یہ وہاں پہ ریسٹ کر رہے ہیں.
ان کو آرام گاہ پرووائڈ کر دی گئی ہے ٹاپ فلور پہ VVIP لاؤنج میں. ٹھیک ہے. اور وہ کمان کون سنبھال رہا ہے ان کی پروٹیکشن کی؟ جو جتنے بھی ہاسٹیجز ہیں آرمی. ثابت ہو گیا کہ عیدی امین کا 100% کردار ہے اس میں. یہاں تک تو لگ رہا ہے. ہاں جی. اب باقی تو شاید کسی نے شور مچایا یا نہیں مچایا, لیکن اسرائیل میں آگ لگ گئی. اسرائیل میں ایک طوفان برپا ہو گیا. وہاں کے جتنے بھی سرکاری دفاتر تھے ان سب کو ان کے لواحقین نے جو ہاسٹیج تھے جو اس فلائٹ تنگ کرنا شروع کر دیا, تنگ کرنا شروع کر دیا. وہاں پہ قیامت کا سما ہو گیا. اور اب سر ہر 1 گھنٹے کے بعد میٹنگ ہوئی اسرائیل میں. ہر 1 گھنٹے کے بعد تل اویو میں میٹنگ ہو رہی ہے. ہر 1 گھنٹے کے بعد ایک نئے پروگرام کے تحت یکے بعد دیگرے بریگیڈیئر, وہاں کے جو بریگیڈ کمانڈر, جو فوج کے سربراہ, وہ ہر 1 گھنٹے کے بعد ایک پلان دے رہے ہیں کہ ہم ہاسٹیجز کو وہاں سے کیسے چھڑوائیں گے. مین وائل جو قیادت ہے اسرائیل کی, وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اپنے ہاسٹیجز کو آزاد کروانے کے لیے ان کی مانگ پوری کر دی جائے. یعنی ان کے قیدی چھوڑ دیے جائیں. وہ ہیلی کاپٹر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ ایئر کرافٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ ریفیولنگ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ $5 ملین کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور وہ اپنے 53 جو قیدی ہیں مختلف جیلوں میں ان کی رہائی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور یہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. مطلب یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اسے, کیونکہ ہمیں اپنے لوگوں کی جان. اب سر وہاں پہ ایک لیک ہے, للی بے کر کے اس لیک کا نام ہے. اس لیک کی یہ مجبوری ہے کہ وہ اس میں اتنے کراکوڈائلز ہیں کہ وہاں پہ انٹری ممکن نہیں ہے کہ آپ کس راستے سے وہاں انٹر ہوں گے. اچھا. اس ایئرپورٹ یوگنڈا کا وہ جو ایئرپورٹ ہے وہاں کیسے جائیں گے؟ ٹھیک ہے. 3 پلانز اپروو ہوتے ہیں فرسٹ سٹیج پہ, جو آرمی نے دیے, جو اسرائیل نے دیے. ان تینوں پلانز کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. کس کی جانب سے؟ گورنمنٹ کی جانب سے, اسرائیل گورنمنٹ کی جانب سے, کہ یہ فول پروف نہیں ہے. آپ وہاں پہ کسی بھی صورت میں انٹری لے لیتے ہیں تو آپ جو ہائی جیکرز ہیں ان تک کیسے پہنچیں گے, ہاسٹیجز کو کیسے آپ نکالیں گے, یہ فول پروف نہیں ہے. بالکل. یہاں پہ سر یونی نیتنیاہو جو موجودہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں, جو موجودہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے سگے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, وہ انٹری مارتے ہیں, وہ انٹری لیتے ہیں اور وہ ایک پلان پیش کرتے ہیں, اور ان کو اس آپریشن تھنڈر بولٹ کا ہیڈ مقرر کیا جاتا ہے. اوکے. یہ آپریشن ترتیب دیا جاتا ہے کہ 4 C-130 طیارے, 2 بوئنگ یوگنڈا جائیں گے. جو یہ 4 C-130 طیارے ہیں, یہ اس لیے سلیکٹ کیے جاتے ہیں کہ ایک تو یہ رفتار میں بہت تیز ہیں, اور دوسرا یہ انڈر دا ریڈار موو کر سکتے ہیں. اچھا, ریڈار میں نہیں آئیں گے. یہ ریڈار میں نہیں آئیں گے. ایز سون ایز یہ ریڈار کی رینج میں پہنچیں گے تو یہ فلائٹ کو اتنا لوئر اسکیل پہ لے جائیں گے کہ یہ ریڈار کے ٹارگٹ سے باہر نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم وہاں پہ ایک لیتھل ایکشن کریں گے, جو ہوسٹیجز کو جن کو بنایا گیا ہے اور ان کو آزاد ہائی جیکرز کے خلاف لیتھل ایکشن کریں گے, اور ہم ان سب کو مار دیں گے. کیسے پہنچیں گے ایئر کرافٹ تک؟ ایئر کرافٹ تک پہنچنا ہے آپ نے, آپ وہاں چلے بھی جاتے ہیں, آپ کی فلائٹ لینڈ بھی کر جاتی ہے. فلائٹ لینڈ کرنے کے بعد آپ وہاں کیسے پہنچیں گے؟ آپ تو انٹرسیپٹ ہو جائیں گے. بالکل ایسے. ٹاورز پہ یوگنڈا کی آرمی ہے, مگ طیارے حفاظت پہ مامور ہیں, اور چیک پوسٹ جتنی بھی ایئرپورٹس کی چیک پوسٹ ہوتی ہیں, آپ کی موومنٹ کو, وہ سارے کے سارے آرمی کے ہیں, کمانڈوز ہیں. یعنی یوگنڈا حکومت کی فل سپورٹ ہے. آپ کیسے پہنچیں گے؟ کیسے پہنچیں گے؟ بالکل صحیح ہے. اس کے لیے سر انہوں نے ایک پروگرام ترتیب دیا. ایگزیکٹلی عیدی امین کا کانوائے بنایا. یعنی یونیفارم بھی انہی کی یونیفارم, وہی سیکیورٹی, وہی مرسیڈیز, اور وہی کانوائے جو سیکیورٹی کی وینز اور گاڑیاں ہوتی ہیں جو عیدی امین کے ساتھ موو کرتی ہیں, وہی بنایا گیا. ٹھیک ہے. اور وہ کالی مرسیڈیز یہاں پہ موساد مار کھا گئی. کالی مرسیڈیز کے بنانے کے حوالے سے. کالی مرسیڈیز بڑی امپورٹنٹ ہے.
سر یہ آپریشن جب پلان کیا گیا اس دن تک ایدی امین کالی مرسیڈیز یوز کر رہا تھا، لیکن 2 دن سے یہ 30، 31 اور پہلی غالباً جولائی ہے، یہ 2 دن سے ایدی امین وائٹ مرسیڈیز یوز کر رہا تھا، اور وہ کالی بنا کے لے کے آ رہے تھے کانوائے کے لیے اور یہ وائٹ یوز کر رہے تھے۔ اب اس بیچ میں ٹائم لینے کے لیے، کچھ وقت لینے کے لیے نیگوشیشنز کا آغاز ہو گیا ہائی جیکرز کے ساتھ، ہائی جیکرز کے ساتھ ڈپلومیٹک گفتگو بھی شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ایدی امین نے بھی ایک کانفرنس میں جانا تھا، اس نے بھی یہ سوچا کہ چلیں ٹائم مل جائے گا، میں بھی کانفرنس اٹینڈ کر لوں گا، ٹھیک ہے، 1 دن کا ٹائم مل گیا، ہائی جیکرز کو انگیج کر لیا گیا، انگیج کر لیا گیا کہ یہ آپ کی مانگیں ہم پوری کرتے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی ہمارے پرزنرز ہیں یہ مختلف ممالک میں ہیں، ان ممالک سے بات چیت کرنی ہے، پھر ان کو ایک مقام پہ اکٹھا کرنا ہے، پھر ان کو بذریعہ فلائٹ منگوانا ہے، ٹائم لگے گا، ٹائم لگے It's گا، time تو taking۔ اس کے لیے ہمیں آپ کم از کم 24 آورس کا، ٹھیک ہے، وہ 24 آورس کا ٹائم ان کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور غالباً 1 جولائی آ جاتی ہے۔ اب ایدی امین کا کانوائے وہاں پہ آنا ہے ایئر کرافٹ تک پہنچنے کے لیے، وہاں یہی شو کرنا ہے کہ ایدی امین آ گیا ہے فار نیگوشیشن۔ ٹھیک ہے، C-130 طیارے ٹیک آف کرتے ہیں، 2 بوئنگ طیارے ان کو کور دینے کے لیے، کینیا میں کور دینے کے لیے اور یوگنڈا میں کور دینے کے لیے ساتھ ہیں، اور اس میں ہیں C-130 میں 100 نیوی سیلز اینڈ کمانڈوز۔ اوکے، موساد کا وہ آپریشن ہے اور یونی نیتن یاہو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، کمانڈر ہے، ہاں، فرنٹ لائن پہ لیڈ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب پہلا C-130 طیارہ ہوائی حدود میں داخل ہوتا ہے اور پرواز ریڈار سے نیچے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک رن وے پہ رک جاتا ہے، لینڈ کر جاتا ٹھیک ہے، ہے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ اس میں کون C-130 طیارہ لینڈ کر گیا اور یہ کون سا طیارہ ہے اور اس میں کون ہے، ٹھیک ہے، کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا طیارہ فضا میں ہے، 3 طیارے لینڈ کر گئے اور چاروں طرف سے اب یہ ساری کے سارے ایئرپورٹ کو، تمام پوائنٹس کو، تمام انٹری ایگزٹ پوائنٹس کو ٹیمیں بنا دی گئی ہیں کہ کس ٹیم نے، اچھا یہاں پہ 2 جگہیں ہیں اس ایئرپورٹ پہ، ایک اولڈ ٹرمینل ہے اور ایک نیو ٹرمینل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہائی جیکرز ہیں یہ بھی اولڈ ٹرمینل کا انتخاب کرتے ہیں طیارہ لینڈ کرنے کے لیے۔ اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ خاص وجہ یہ کہ وہ یوز نہیں ہو رہا تھا، وہاں پہ ایئر ٹریفک نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس کو آلموسٹ اب ایک طرح سے فارغ کر دیا گیا تھا، تمام کی تمام ٹریفک نیو ٹرمینل پہ تھی۔ ٹھیک ہے، سر وہاں پہ جب یہ طیارہ لینڈ ہوا تو انہوں نے جانا تھا اولڈ ٹرمینل پہ، کانوائے روانہ ہوا، کالی مرسیڈیز ہے، کالی مرسیڈیز ہے، جنہوں نے نیو ٹرمینل کو ٹیک اوور کرنا تھا انہوں نے تمام وہاں کے معاملات کو ٹیک اوور کر لیا، اور اگلے اشارے کے انتظار میں کہ جتنے بھی کمیونیکیشن سسٹم سب پہ کیسے کیسے ہولڈ کرنا ہے، اس کی ٹائمنگ سیٹ ہے، آپس میں ان کی کمیونیکیشن چل رہی ہے، مات کھا گئے۔ جب وہ کالی مرسیڈیز آتی ہوئی دیکھی ہاں، تو جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ٹاپ پہ سیکورٹی فلائٹ کنٹرول کا، جو سیکورٹی کا کنٹرول ٹاور، وہ کہتے ہیں کہ یہ واٹ از دس، اتنی رات گئے، ایدی امین آ گئے ہیں اور یہ آج اچانک پھر سے کالی گاڑی میں کیسے؟ کالی مرسیڈیز میں کیسے ہیں؟ وہ میسج دیتے ہیں جو چیک پوسٹ ہے اس پہ کہ ان کو روکیں، روک لیا جائے۔ اس آپریشن کے لیے اسرائیل کی جانب سے، کمانڈ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ یوگنڈا سے ہم نے لڑائی نہیں لڑنی، اوکے، ٹھیک ہے، ان کے جو رولز ریگولیشنز ہیں ان کا پاس رکھنا ہے، پاس رکھنا ہے، ان کا کوئی ایک شخص بھی اس میں زخمی نہ ہو، بالکل صحیح ہے، یہ طے ہو گیا تھا، یہ طے کر کے نکلے تھے، یہ ان کو ہدایات دے دی گئی تھی۔ لیکن جب انہیں روک لیا گیا، اب آ جائیے آپ موساد کی اس بات پہ کہ موساد ایک لیتھل کلنگ سکواڈ ہے، یعنی صفاقیت پہ آ جائیں، صفاقیت پہ آ جائیں۔ سر اس میں جتنی بھی سائلنسر گنز تھیں ہاں، ان کا فوری استعمال کیا گیا، اور وہ جو چیک پوسٹ پہ جن
گارڈز نے ان کو روکا تھا ان کو وہیں ڈھیر کر دیا گیا, ان کو مار دیا. پہلی خلاف ورزی کلنگ سے سٹارٹ ہو گئی یہ ساری کاروائی. اب اس میں ایک بے وقوفی اور ہو گئی, کوئی بھی آپریشن بزمی صاحب فول پروف نہیں ہوتا, اس میں کہیں نہ کہیں سیکورٹی بریچ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی, کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جو آپ کو بعض اوقات ایٹ دا 11th hour سنبھالنی پڑتی ہے. اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک جو ایجنٹ ہے اسرائیل کا, موساد کا, وہ اپنی اس گن سے فائر کر دیتا ہے کہ جس پہ سائلنسر نہیں لگا ہوا, اور آواز گونج جاتی ہے. اور آواز گونج جاتی ہے. اس آواز کے گونجنے سے تمام ٹاورز جتنے بھی ہیں ان سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے, سب کے سب ٹاور سے ایک ساتھ. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ نیتن یاہو زمین سے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے. نیتن یاہو یا یونی نیتن یاہو. اوکے. جو فائرنگ ہوتی ہے سٹارٹ میں, اس فائرنگ میں نیتن یاہو کا سگا بھائی جو کمانڈر آف دیٹ ٹیم تھا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ وہیں گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپریشن پھر بھی جاری رہتا ہے, آپریشن نہیں رکا, کمانڈر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ لیتھل اسکواڈ کلنگز کرتا ہوا, ٹاورز پہ کھڑے لوگوں کو مارتا ہوا, کئی درجنوں کی تعداد میں وہاں پہ کلنگز کر دی گئی. ٹھیک ہے. فائنلی یہ جو کانوائے تھا یہ پہنچ گیا ایئر کرافٹ پہ. ایک کرافٹ کی انٹری پہ ہی 3 مار دیے انہوں نے, ہائی جیکرز 7 میں سے. اوکے. فوری 3. اس کے بعد آگے 2 آگے بڑھے, ابھی نہیں, ابھی ایک پیسنجر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. ہائی جیکرز نہیں آئے سامنے, پیسنجر اٹھ کے کھڑا ہوا فائرنگ دیکھ کے. انہوں نے سمجھا یہ ہائی جیکر ہے, اسے بھی مار دیا. پھر 2 ہائی جیکرز آ گئے سامنے, انہیں مار دیا. کراس فائرنگ ہوتی رہی, کراس فائرنگ ہو رہی ہے, آمنے سامنے فائرنگ ہو رہی ہے. یہ پورے پروٹیکٹڈ ہیں, بلٹ پروف جیکٹس, ہیلمٹس. 2 ہائی جیکرز آگے ہیں, آگے اسٹرانگ روم میں, وہاں پہ ان کو بھی مار دیا. یہ 7 کے 7 ہائی جیکرز اس آپریشن تھنڈر بولٹ میں مار دیے گئے. تو پھر اس کا نیتن یاہو کو کیا فائدہ؟ سر میں وہی عرض کرتا ہوں, اب یہاں پہ 3 کراس فائرنگ میں پیسنجرز مارے گئے. تو 106 پیسنجرز تھے, 103 رہ گئے. 103 یہ اور ایک وہ خاتون جو ہاسپٹلائز ہوئی ہے, تو یہ ہیں 102. ٹھیک ہے جی, یہ 102 رہ گئے ہیں. سر نیتن یاہو کے بھائی نے اس آپریشن کو کمانڈ کیا, اور اس آپریشن کی کمانڈ میں جو پلان اس نے ترتیب دیا تھا, اس پلان میں یہ شامل تھا کہ یوگنڈا کے ایئرپورٹ پہ جو مگ طیارے موجود ہیں, جن مگ طیاروں نے سپورٹ کرنا ہے, جن مگ طیاروں نے پروٹیکشن دینی ہے, سیکیورٹی دینی ہے, ان کو ناکارہ بنانا ہے. جو فورس چاروں طرف سے ایئرپورٹ کو گھیرے ہوئے تھی, جو آرمی کے لوگ ایئرپورٹ کو گھیرے ہوئے تھے اسرائیلی نیوی سیلز اینڈ آل ادرس, وہ سر فوری طور پہ ان 6 کے 6 مگ طیاروں کو تباہ کر دیتے ہیں. اچھا, جو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے تھے سیکیورٹی, انہیں اڑا دیا جاتا ہے. وہاں سے وہ 102 مسافروں کو لے کے طیارہ ٹیک آف کرتا ہے, اور سیدھا اسرائیل. اور نہیں سر, کینیا فیول چاہیے. اچھا سر, یہ ہو گیا آپریشن تھنڈر بولٹ, لیکن اس میں نیتن یاہو کو کس طرح سے فائدہ ہوا؟ سر نیتن یاہو کے بھائی کی وجہ سے, اس کے مارے جانے کی وجہ سے, اور اس آپریشن کی کامیابی کی وجہ سے موساد نے انعام دیا. موساد نے انعام کے طور پہ, اور اسرائیل کے عوام نے اتنی محفوظ کاروائی کے ریوارڈ کے طور پہ نیتن یاہو کو اگلا سربراہ مملکت منتخب کی, اور آج تک نیتن یاہو سربراہ مملکت. اچھا, میں اس پہ جانے سے پہلے کہ موساد کس طریقے سے کام کرتی ہے, ان کے ایجنٹس کو ہائر کیسے کیا جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو آپریشنز ہیں اس کو کور اپ کیسے کیا جاتا ہے, اس پر جانے سے پہلے مجھے سر یہ بتائیں کہ جو ایرانی لیڈرشپ ہے, آیت اللہ خامنائی,
ان کو جس طریقے سے ٹریپ کیا گیا, جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا, کیا وہ پل کی گیم تھی, ایک دن کی تھی, 2 دن کی تھی, مہینوں لگے, سالوں لگے؟ سر دیکھیں, یہ جو موساد ہے نا, ہاں. یہ موساد ہر ملک میں موجود ہے. اچھا. وہاں کے شہری بن کے یا ادروائز, ٹھیک ہے. جن ممالک کی نسبت موساد کو یہ خدشہ موجود ہے, معمولی سا بھی خطرہ موجود ہے کہ یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں, کھڑے ہو سکتے ہیں یا ہمارے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں, تو وہاں سال ہا سال سے پینیٹریٹ کر کے موجود ہے موساد. موساد وہاں پہ ایک عام شہری کی حیثیت سے اپنا عمل دخل جاری رکھتی ہے, جاری جن کے آگے سب کھل کے انسان بیان کر لیتا اگر ہے. آپ مڈل ایسٹ کی بات کریں ہاں تو موساد کے ایجنٹس وہاں موجود ہیں. بالکل. اگر آپ سعودی کی بات کریں, موساد کے ایجنٹس وہاں موجود ہیں. ایران کے اندر, ایران کے اندر موساد کے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی موساد کی اتنی بڑی ٹیم سلیپنگ سیل کی صورت میں آج بھی جو منظر عام پہ نہیں آئے, وہ وہاں کے شہری بن کے رہ رہے ہیں. موساد نے یہی کام کر کے امریکن سی آئی اے کو ناکام بنایا. موساد کی کاروائی اگر مڈل ایسٹ میں ہوئی, موساد کی کاروائی اگر اٹلی میں ہوئی, موساد کی کاروائی اگر فرانس میں ہوئی یا ادروائز, موساد نے پل بھر میں وہ کاروائی کی, ان گھروں تک رسائی حاصل کی جہاں جہاں ٹارگٹ موجود تھے. وہ جو میونخ کے اولمپکس والا جو معاملہ ہے, اس میں خواتین کا استعمال بھی کیا گیا. وہاں پہ گھر لیے گئے, مہینوں وہاں پہ ریکی کی گئی. سب سے بڑا تھا علی حسن, جو کمانڈر آف دیٹ میونک جو کاروائی ہوئی تھی جس میں 11 اولمپئنز جو تھے, وہ اس کے لیے 3 سال لگے ہیں موساد کو. 3 سال سے نظر رکھے ہوئے تھی. اچھا, پھر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ موساد جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ پہ نظر اس طریقے سے نہیں رکھتی کہ بس ٹھیک ہے 1-2 دن رکھا اور اس کے بعد اس کو مار دیا. وہ بلکہ اس سے وابستہ افراد پہ بھی رکھتی ہے, اس کے کنیکشن پہ بھی رکھتی ہے, اور پھر جب اس کو قتل کرنا ہوتا ہے, جیسے اولمپکس والے معاملے میں انہوں نے دشمنوں کو ڈھونڈ کو قتل کیا 103 لوگوں کو, تو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک وائٹ فلاور بکے جو ہے وہ اس کی چوکھٹ پہ رکھتے تھے. اس کے بعد اس کے اوپر کچھ لکھتے تھے کہ ہم بھی نہیں بھولے اور تمہیں بھولنے نہیں دیں گے, اور پھر اس کو قتل کرتے تھے. سر باقاعدہ اس کے لواحقین کو یہ بتا دیا جاتا تھا کہ اس کے فنرل کی تیاری کرو, موساد کی جانب سے. جی سر. پتہ نہیں, میں نے کسی ایک پروگرام میں شاید یہ بات کی تھی کہ پیغام دے دیا تھا کہ 7 دن کے اندر اندر تمہیں مار دیں گے. یس, سیکٹیرین ٹیررزم میں طارق کمبو ڈی ایس پی کو یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ تمہیں 7 دن کے اندر اندر مار دیا جائے. ہاں, وہ جو سیکیورٹی لینے کے لیے بھی کھڑے. ایگزیکٹلی, یہ وہی سر کاروائی, موساد کی کاروائی آپ ذرا غور کریں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو فتنہ الخوارج ہے یا فتنہ الہند ہے, یہ کہیں نہ کہیں موساد کو کاپی کرتے ہیں یا موساد سے مدد حاصل کرتے ہیں. یہ موساد کی بھی پارٹیز ہیں, یہ ایسے کام نہیں کرتے. سر اب آپ غور کیجئے کہ موساد نے جتنے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا ہے, سر ان کے خاندان کی تمام تر معلومات, ان کے شب و روز, ان کی صبحیں, ان کی شامیں, ان کے تمام تر تفریحی مقامات کو 24 آورز مانیٹر کیا. اور یہ بڑے سالوں میں جا کے آپریشن کیا انہوں نے. اب یہ جو سپریم کمانڈر آف آیت اللہ خامنائی کی شہادت جو ہے وہ 1-2 دن کا کھیل نہیں ہے. وہ بھی سالوں پہ محیط ایک مسلسل کوشش کا نتیجہ ہے. تو اتنی دیر میں یہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں اگلے کی سیکیورٹی کے اندر بھی, اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بھی, اسٹیٹ جو پالیسیز بناتے ہیں ان کے اندر بھی. تو یہ پینیٹریشن جو ہے وہ ان کی نہیں رکتی ہے, اس طرح نہیں رکتی سر. ایک تو یہ بائے کرتے ہیں. اب وہ ایک لڑکی تھی ایران میں کہ جس کا بعد میں پتہ چلا کہ یہ موساد کی ایجنٹ ہے. پھر وہ ایک بندہ جس کو میزائل کے ساتھ باندھ کے جب غزہ پہ اسٹرائک کی تھی اسرائیل نے, تو اس وقت انہوں نے جو مارے تھے میزائل, تو اس میں ایرانینز نے ایک بندے کو میزائل کے ساتھ باندھ کے وہاں پہ تھرو کیا تھا. اب آپ علی خامنائی صاحب سے پہلے ایک چھوٹی سی اگر آپ مجھے اجازت دیں, اس وقت کچھ تو فالس فلیگ آپریشنز پلان کیے جا رہے ہیں ایران کے لیے, کہ ذمہ داری ایران پہ ڈال کے اس پہ ملبہ ڈال دیا جائے اور دنیا کو دعوت دی جائے کہ آئیں جی دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. دوسرا, گراؤنڈ فورسز ایران میں انٹر کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل. ایران اس کے لیے کہتے ہیں وہ تیار ہے. ایران اس لیے تیار ہے
کہ ایران کی جغرافیائی حدود پہ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ایران ادروائز بغیر پروٹیکشن کے ایک فورٹریس ہے، سینکڑوں میل کے لکو دک صحرا اور پہاڑ کے باقاعدہ حصار، ہاں بالکل، اور ایک جانب سمندر. ہاں تو یہ ایک بڑا اچھا جیولوجیکل ان کا پوزیشن ہے. لہٰذا وہاں پہ جس نے بھی جانا ہے اس نے پیرا ٹروپرز نہیں لینڈ کرنا ہے، پیدل چل کے نہیں لینڈ ہونا. اور ویسے بھی کسی بھی جگہ رجیم چینج کرنی ہے تو وہاں پہ پیرا ٹروپرز کی ضرورت پڑتی ہے. پڑنی ہے. اس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے اس پہ. اچھا، اب آیت اللہ خامنائی، جی سر، اب آیت اللہ خامنائی کے لیے کیا کیا گیا؟ آیت اللہ خامنائی کے لیے انہوں نے سب سے پہلے سارے کے سارے سی سی ٹی وی کیمراز ہیک کیے، اور یہ ایک دن میں ہیک نہیں کیے کہ جی اسی لمحے ہیک کیے. اور یہ سر ہیک ان کے پاس یہ ساری کی ساری رسائی موجود تھی کافی عرصے سے نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے وہاں پہ ایسا سسٹم انسٹال کر دیا تھا کہ جب بھی ہم یہاں حملہ کرنا چاہیں گے تو یہ تمام کا تمام سسٹم بھی جیم کیا جائے گا. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز، آیت اللہ خامنائی سپریم لیڈر کی سیکیورٹی پہ مامور سارے کا سارا عملہ مسلسل سالوں سے مانیٹر کیا جا رہا تھا. اٹھتے کتنے بجے ہیں، کھاتے کیا ہیں، رہتے کہاں ہیں، گیمنگ کیا ہے، شام کی کیا ایکٹیویٹی ہے، ڈیوٹی آورز کیا ہیں، ڈیوٹی پہ کتنے بجے پہنچتے ہیں، ریسٹ کتنے بجے ہوتا ہے، دوپہر میں لنچ کتنے بجے ہوتا ہے. ایک ایک سیکنڈ کی خبر تھرو کیمراز مانیٹر ہو رہے تھے. اور قریب ہی اس کمپاؤنڈ کے قریب ہی موساد کے ایجنٹ موجود تھے جو باقاعدہ فلمی شکل میں مانیٹرنگ روم وہاں پہ بنایا ہوا تھا. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موساد کے جو ایجنٹس ہیں وہ ان کے کمپاؤنڈ تک پہنچ چکے تھے، ان کے گھر میں ان کے ملازم کی صورت میں تھے یا پھر ان کے ریلیٹو کی صورت میں تھے. تو یہ ریلیٹو بنانا یہ تو ایک بہت بڑا لمبا پروسیجر ہے. اتنا ویٹ کرتا ہے موساد؟ سال ہا سال، 20 سال. اب آپ اگر میونک اولمپکس کی طرف میں واپس آ جاتا ہوں سر، وہ تمام ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے 1 سال نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 20 سال کا عرصہ لگا ہے. 20 گڈ ایئرس موساد نے انتظار کیا ہے. ہر اس بندے کو ٹارگٹ کیا ہے، ہر اس بندے کو جو اس کاروائی میں شامل تھا یا مدد کی اس نے. صرف 2 لوگ بچے ہیں یا 3 جو آج تک ابھی ٹارگٹ نہیں ہوئے. ہیڈ کو کر دیا جو چیف تھا، علی حسن تھا نام غالباً اس کا. سر 20 سال کا عرصہ لگا ہے. 20 سال میں جا کے انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے. تو وہ تو سر وہ کہتے ہیں نا ٹھنڈی کر کے. تو یہ آیت اللہ خامنائی والی بات جو سپریم لیڈر کی شہادت ہے، یہ بھی ایک دن کا کھیل نہیں ہے، یہ بھی سالوں کی گیم ہے جو موساد نے ڈالی ہے. سر موساد نے وہ ساری مانیٹرنگ کر لی تھی، ایک ایک سیکنڈ کی ان کے پاس پلاننگ موجود تھی. اور مزے کی بات سر، یہ اس کو نوٹ کر لیجیے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر. ایوری ڈے پچھلے 1 سال سے، اچھا یہ کب وار ہوئی تھی جو 12 دن کی ہوئی تھی ایران کے ساتھ؟ یہ جب غزہ کے ساتھ ہوا تھا معاملہ، 12 دن کی جو وار ہوئی سر، اس 12 دن کی وار سے لے کے آج کی یہ تازہ ترین جو جنگ ہو رہی ہے اور علی خامنائی سپریم لیڈر کی شہادت والے دن تک ہر روز ایک پلان تیار کیا جاتا تھا جو موساد کے ہیڈ کو بھجوایا جاتا تھا. اچھا، اور یہ پلان تیار ہوتا تھا نیتن یاہو کی طرف سے کہ علی خامنائی کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے. اور ہر دن اس میں جتنے بھی فلاز تھے، کوئی کمی رہ جاتی تھی وہ دور کی جاتی تھی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے سر. کسی بھی آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ڈیلی بیسس پہ ایک نیا پلان ترتیب دینا، اتنا پرولونگ کرنا کسی بھی آپریشن کو. اب یہ ساری تیاریوں کے بعد اس روز جب موساد کو یہ اطلاع مل گئی، اس کے تمام تر وہ جو آپ نے بات کی ہے نا، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ گھر میں موجود اطلاع دے دی گئی کہ آج ایک سیکرٹ میٹنگ ہو رہی ہے جس میں تمام سربراہان، تمام ہیڈ موجود ہوں گے. گھر کے اندر موجود تھے اور بتایا گیا سیکرٹ میٹنگ ہوگی، تمام سربراہان یہاں پہ شریک ہوں گے مختلف ڈپارٹمنٹس کے،
اور یہ خبر کس نے دی؟ موساد کو، موساد نے آگے پہنچائی؟ موساد کا جو وہاں پہ اس مشن کو کمانڈ کر رہا تھا، ہاں، اس نے یہ اطلاع دی. وہ اچھا ایک چیز جو میں اس میں ہاں. جی یس مجھے یاد آ گئی سر، کسی ایک کی جو ڈیوٹی ہے وہ دوسرے کے علم میں نہیں ہے. اچھا، اب ایک ایجنٹ پکڑا گیا ہے ابھی یہ ریسنٹلی ہاں. پچھلے 24 گھنٹوں میں، اسے یہ خبر نہیں ہے. وہ جس مشن پہ تھا اس کو اپنے مشن کے علاوہ کسی مشن کا نہیں پتا. اس کو یہ نہیں پتا کہ کون کون اور ایجنٹس ہیں. ہاں، اب یہ جس نے اطلاع دی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ کس نے کیا کرنا ہے. اس نے ہیڈ کوارٹر میں اطلاع دی نیتن یاہو کو، ٹھیک ہے، کہ جی یہ کچھ ہونے لگا ہے. ادھر سے گو ہیڈ ملا. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ نوٹ کر لیجئے کہ ایران میں کسی پولیٹیکل اپروول کی ضرورت نہیں ہے. جو پاسداران انقلاب ہیں وہ خود فیصلہ کرتے ہیں ہر لمحے کہ جنگ کو کس سمت لے کے جانا ہے، کدھر کیا جانا ہے، کرنا کدھر ہے. میزائل داغنے ہیں، کہاں حملہ کرنا ہے، اور میزائل داغے جا رہے ہیں. ویئرز یہاں پہ یہ جو تنظیم ہے اس کی باقاعدہ اپروول لینی پڑتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو گراؤنڈ پہ موجود ٹیم ہے وہ خود سے فیصلہ کر لے. اب جو گراؤنڈ پہ موجود ٹیم ہے اس میں سے جس کی یہ ڈیوٹی ہے اطلاع دینے کی، اس نے بس اطلاع دے اس نے اطلاع دے دی کہ جناب یہ کچھ ہونے لگا ہے. اب اس کے لیے باقاعدہ سپریم کمانڈر جو ان کا ہے نیتن یاہو سے اپروول لی گئی کہ ناؤ دس از دا ٹائم. کہ ہم اٹیک یہ کر سکتے 28 ہیں. تاریخ وہ وقت ہے کہ جب یہ حملہ کیا جائے تو بہترین ٹارگٹ اچیو کیا جا سکتا ہے. اب سر فلائٹس ٹیک آف کرتی ہیں مسلز کے ساتھ. اوکے. کہاں سے؟ اسرائیل سے. اور وہ کمپاؤنڈ پہ برسا دیے جاتے ہیں. اور سر وہاں سر برساتے کیا ہے؟ مسلز فائر کیے جاتے ہیں، وہاں پہ بم گرائے جاتے ہیں. جو عینی شاہد ہیں کچھ فاصلے کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف دھواں ہی ملا ہے وہاں سے. تو یہ موساد ہر ملک میں موجود ہے، آپ کہتے ہیں ہر جگہ پہ ہے. جی موجود ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موساد سے اچھی ایجنسی بھی کوئی ہے؟ ISI ایک ایسی ایجنسی ہے ہاں، کہ جو ہر حال میں عالمی امن کی خواہاں ہے اور اپنے کام کو پروموٹ اس طریقے سے کرتی ہے اور پروفیشنل اور ٹیکنیکل طریقے سے انجام دیتی ہے. پاکستان سوائے اپنے دشمن کے، ہاں، جو رائٹ لیفٹ دشمن ہے، ہاں. اس کے علاوہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے. اچھا، ایک عام بحث یہ ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ CIA وہ مستعد ہے، وہ بہت مہارت والی تنظیم ہے، انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جبکہ دوسری جانب کچھ کہتے ہیں کہ موساد. سر دونوں موساد میں کون ہے؟ سر موساد میں سے موساد اور CIA کا آپ تقابلی جائزہ لے رہے ہیں تو موساد از ابو CIA، کیونکہ موساد کے معرض وجود میں آتے ہی CIA کو جس برے طریقے سے اپنی ذیلی تنظیم بنایا ہے موساد نے، اور جس برے طریقے سے ایپسٹن کو یوز کر کے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایپسٹین واز دا پروجیکٹ آف موساد، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا، یہ کنیکشنز بھی ملتے ہیں کہ موساد نے ایپسٹین کو بنایا، ایپسٹین نے کنٹرول کیا اور وہاں پہ حکمرانوں کو اور اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ کو. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ ویڈیوز اور کچھ لنکس ان کے پاس موجود ہیں موساد کے. اب موساد یا نیتن یاہو جو چاہیں وہ ٹرمپ سے کروا رہے ہیں. وہ کروا رہے ہیں، اور اس کی مرضی. رجیم چینج جتنے بھی ملک ہیں جو ان کے دائرہ اختیار میں ہیں، جن میں وہ چینج لانا چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں سربراہ مملکت بناتے ہیں، یہ موساد کر رہی ہے. کہاں CIA کے ذریعے امریکہ چاہتا تھا مڈل ایسٹ پہ کنٹرول، لیکن آج مڈل ایسٹ پہ کنٹرول کس کا ہے؟ موساد کا. ٹھیک ہے، بہت بڑے بڑے آپریشنز بھی کیے ہیں موساد نے، اور بہت ممالک میں دخل اندازی بھی کی ہے باقاعدہ، اور بہت لیتھل آپریشنز بھی کیے ہیں، اور ابو دی لا جا کے انہوں نے یہ سارے معاملات کیے. ان کے ایجنٹس بہت زیادہ ہیں، اور موساد ہی اس سارے معاملے میں، اس سارے سینیریو میں ان دکھائی دیتی ہے جو کہ نیتن یاہو کو اپنے اشاروں پہ چلا رہی ہے، اور دوسری جانب ٹرمپ کو بھی ایپسٹین فائلز کی وجہ سے اور اس کے ریکارڈ کی وجہ سے اپنے اشاروں پہ چلا رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ظہیر الدین بابر اعوان صاحب. ناظرین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.